ایران میں ایک بار پھر ایرانی اسلامی رجیم کے خلاف مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ تہران سمیت ملک بھر کے مختلف شہروں میں لوگ اسلامی انقلاب کے جانشینوں کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی گولیاں چلا رہی ہے۔ 50 کے قریب مظاہرین اور 1 درجن سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار مارے جا چکے ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں، 2000 سے زیادہ مظاہرین گرفتار ہو چکے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے شہید رہنما جنرل قاسم سلیمانی کا مجسمہ گرا دیا گیا ہے۔ پورے ملک میں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہے، مظاہروں کی شدت بڑھ گئی ہے۔ یہ سب کچھ مہنگائی کے خلاف ہو رہا ہے۔ ایران کی برباد ہوتی معیشت اور پابندیاں جواز بن گئے ہیں۔ ایران نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ ان مظاہروں کا ماسٹر مائنڈ وہ ہے۔ اس وقت وہاں کوئی انٹرنیشنل میڈیا موجود نہیں، صرف ایران کا سرکاری میڈیا ہی خبریں دے رہا ہے، جبکہ مغربی میڈیا ایران مخالف پروپیگنڈے میں مصروف ہے۔ درمیان میں موجود سچائی نظر نہیں آ رہی۔ ٹرمپ نے وینزویلا پر قبضے اور اس کے صدر کو اغوا کرانے کے بعد کھلی دھمکی دی ہے کہ ایران نے اگر مظاہرین پر مزید گولیاں برسائیں تو امریکہ خوفناک رد عمل دے گا۔ ٹرمپ نے کھلی جنگ کی دھمکی دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ قانون وہ ہے جو وہ بولتا اور کرتا ہے۔ کیا ٹرمپ واقعی ایران پر جنگ مسلط کرے گا؟ اگر ایسا ہوا تو کیا امریکہ ایران کو فتح کر لے گا؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں 22 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ 2003 میں جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو چند ہی ہفتوں میں بغداد فتح ہو گیا۔ صدام حسین کی حکومت ختم ہو گئی اور دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ایک سپر پاور نے تیل سے مالا مال ملک کو تیزی سے شکست دے دی۔ لیکن آج 2 دہائیوں بعد جب ایران کو امریکہ دھمکیاں دیتا ہے تو مکمل جنگ کا قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ امریکہ کے پاس لامحدود طاقت ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ایران ایسا ملک کیوں ہے جسے طاقت کے ذریعے فتح کرنا امریکہ کے لیے بہت مشکل سمجھا جاتا ہے۔ اس کا جواب صرف فوجی طاقت میں نہیں بلکہ اس کی تاریخ، تہذیب اور جغرافیہ اور قومی نفسیات میں چھپا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ امریکہ عراق میں اتنی تیزی سے کیسے کامیاب ہو گیا تھا۔ عراق 1980 سے 1988 تک ایران کے ساتھ ایک طویل اور تباہ کن جنگ لڑ چکا تھا اور یہ سب کچھ اس نے امریکہ کی تھپکی پر کیا، کیونکہ وہ ایرانی انقلاب کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس 8 سالہ جنگ میں لاکھوں لوگ مارے گئے، معیشت تباہ ہو گئی اور فوج مسلسل لڑائی کے باعث شدید تھک چکی تھی۔ ایران نے سرنڈر نہ کیا، جنگ ختم ہو گئی، لیکن عراق سمجھا کہ امریکہ اب بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس نے ایک اور ایڈونچر کیا، 1991 میں کویت پر چڑھ دوڑا۔ سعودی عرب اور امریکی رد عمل میں اسے پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن ایک بہت بڑی قیمت کی بنیاد پر۔ اس پر سخت عالمی پابندیاں لگا دی گئیں، جس کا مطلب واضح تھا کہ عراق جدید ہتھیار نہیں خرید کر سکے گا، اسے ٹینکوں اور جہازوں کے پرزے نہیں ملیں گے۔ وہ صرف جدید فوجی ٹیکنالوجی سے مکمل طور پر محروم نہیں ہوا، پڑوسی اور دنیا کی بڑی قوتوں نے بھی منہ موڑ لیا۔ یوں 2003 تک عراق کی زیادہ تر فوج پرانے ٹینکوں، پرانے ریڈار سسٹمز اور کمزور فضائیہ پر انحصار کر رہی تھی۔ اس تمام صورتحال کے ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ عراق کی جغرافیائی صورتحال کیسی ہے۔ عراق کی زمین زیادہ تر ہموار، صحراؤں اور کھلے میدانوں پر مشتمل ہے۔ ایسی زمین فوجی حملوں کے لیے زیادہ موزوں سمجھی جاتی ہے۔ ٹینک تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں، سپلائی لائن سیدھی رہتی ہے، ہیلی کاپٹرز اور جنگی جہاز نیچے کی پرواز کے ذریعے ہر حرکت کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ نہ بڑے پہاڑ، نہ قدرتی رکاوٹیں، نہ ایسے علاقے جہاں دفاعی فوج چھپ کر لمبی مزاحمت کر سکے۔ اسی لیے امریکہ نے دہشت کے ذریعے مغلوب کرنے کی حکمت عملی اپنائی، شدید اور مسلسل فضائی حملے اور ساتھ ہی تیز رفتار زمینی پیش قدمی کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امریکی افواج ہفتوں کے اندر ہی بغداد پہنچ گئی، صدام کا دڑن تختہ ہو گیا،
مجسمے گر گئے اور ایک دور کا اختتام ہو گیا۔ معاملہ صرف جغرافیہ تک محدود نہ تھا، عراق کا ایک اور بھی بڑا ایشو تھا اور وہ تھا اندرونی تقسیم۔ عراق میں شیعہ آبادی برسوں سے صدام کے جبر کا شکار تھی، کرد زیر عتاب تھے اور کئی گروہ صدام حسین سے نفرت کرتے تھے۔ جب امریکی فوج نے عراق کو فتح کیا تو کہیں سے کوئی قابل ذکر مزاحمت نہ ہوئی، حملہ آوروں کو خوش آمدید کہا گیا۔ اب آئیے ایران کی طرف چلتے ہیں۔ ایران کی جغرافیائی صورتحال عراق کے بالکل برعکس ہے۔ ایران کے مغرب میں زاگرس پہاڑی سلسلہ ہے جو سینکڑوں کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جہاں راستے تنگ، چڑھائیاں سخت اور نقل و حرکت نہایت مشکل ہو جاتی ہے۔ شمال میں البرز پہاڑ ہیں جہاں کئی علاقوں میں سال بھر برف جمی رہتی ہے۔ سرد موسم، تیز ہوائیں اور خطرناک راستے فوجی پیش قدمی کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ ان پہاڑوں میں دفاعی فوج کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے گھات لگا سکتی ہے، راستے بند کر سکتی ہے اور دشمن کی سپلائی لائن کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ ایران کے درمیان میں دشت کویر اور دشت لوط جیسے بڑے صحرا ہیں جہاں شدید گرمی، پانی کی شدید کمی اور طوفانی ہوائیں فوج کو لڑائی سے پہلے ہی کمزور کر دیتی ہیں۔ ایسے علاقوں میں فوج کو خوراک، پانی اور ایندھن پہنچانا خود ایک جنگ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران میں صرف دشمن کو فوج سے ہی نہیں بلکہ خود اس کی زمین سے بھی لڑنا پڑتا ہے۔ اب اگر کوئی سمندر کے راستے سے حملہ کرنے کا سوچے بھی تو جنوبی ساحل کے فوراً بعد پہاڑ یا صحرا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ساحل سے اتر کر بھی شہروں تک پہنچنا ایک الگ جنگ بن جاتی ہے۔ لیکن ایران کی طاقت صرف اس کی زمین نہیں بلکہ اس کا جنگی تجربہ بھی ہے۔ 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا۔ اس وقت ایران اسلامی انقلاب کے بعد شدید عدم استحکام کا شکار تھا، فوج میں تنظیم کی کمی تھی، ملک اندرونی بحران سے دوچار تھا۔ 8 سالہ یہ جنگ ایران کے لیے ایک جنگی یونیورسٹی بن چکی تھی۔ ایران نے سیکھا کہ کم وسائل میں کیسے لڑا جاتا ہے، سپلائی کے بغیر کیسے زندہ رہا جاتا ہے، رضاکار فورس کو کیسے منظم کیا جاتا ہے اور نظریاتی بنیاد پر کیسے مزاحمت کی جاتی ہے۔ یہی تجربہ آج ایران کے دفاعی نظریے کی بنیاد ہے۔ ایران اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ امریکہ جیسی سپر پاور سے روایتی جنگ نہیں جیت سکتا، اس لیے اس نے بالکل مختلف حکمت عملی اپنائی ہے جسے غیر متوازن جنگ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کی طاقت کے مقابلے میں اس کی کمزوریوں کو نشانہ بنایا جائے۔ اسی لیے ایران نے ہزاروں میزائل تیار کیے ہیں جن کے لانچنگ پیڈ اکثر زیر زمین ہیں یا موبائل گاڑیوں پر نصب ہوتے ہیں، جنہیں مکمل طور پر تباہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ ایران نے سستے مگر مؤثر ڈرون بھی تیار کیے جو نگرانی بھی کرتے ہیں اور حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ خلیج فارس میں ایران کے پاس تیز رفتار چھوٹی کشتیاں، بارودی سرنگیں اور ساحلی میزائل موجود ہیں جو بڑے بحری جہازوں کے لیے سنجیدہ خطرہ بن سکتے ہیں۔ ایران نے اپنے کمانڈ سینٹرز، میزائل ڈپو اور اہم تنصیبات کو زمین کے اندر محفوظ کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف فضائی حملوں سے اس کے دفاع کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی بری، بحری، فضائی فوج کی تعداد 6,10,000، ریزرو فوج 3.5 لاکھ، براہ راست سپریم لیڈر کو جواب دہ اسلامک ریولیشنری گارڈ 1,90,000، بسیج فورس کی تعداد 6 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ لیکن اس سب سے بڑھ کر ایران کی اصل طاقت اس کی عوام ہے۔ ایران میں قوم پرستی صدیوں پرانی ہے۔ شاہ کے دور میں قدیم فارس کی عظمت کو ابھارا گیا۔ شاہ جب مغربی طرز زندگی کو زبردستی نافذ کرنے لگا تو عوام نے اسے اپنی ثقافت پر حملہ سمجھا۔ اسی رد عمل میں مذہبی قیادت سیاسی طاقت بن گئی۔ مساجد اور امام بارگاہیں وہ مقامات تھے جہاں حکومت کا نہیں بلکہ شیعہ علماء کا راج تھا۔
सिक्योरिटी फोर्सेस मसाजिद में जूतों समेत घुस नहीं सकती थीं, पनाह लेने वालों को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। शहनशाह के खिलाफ मसाजिद मोर्चे बन गईं। ईरान का इनकलाब फ्रांस में जलावतन रहनुमा आयतुल्लाह खुमैनी की चिट्ठियों से मसाजिद के नेटवर्क के जरिए आया। लेकिन इसके बावजूद ईरानियों ने अपनी पर्शियन सकाफत न छोड़ी। फारस में इस्लाम की आमद के बाद भी ईरानी आज भी जश्न नौरोज़ मनाते हैं। यल्दा नाइट मनाई जाती है और फ़ारसी शायरी कौमी शनाख्त का हिस्सा है। ईरान के इस्लामी इनकलाब ने इन रिवायात को ख़त्म नहीं किया और यूँ ईरान में मज़हब और कौम परस्ती एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और यही इम्तिज़ाज आज दिफा में भी नज़र आता है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो ये सिर्फ फ़ौजी जंग नहीं होगी, उसके अवामी मज़ाहमत में तब्दील होने के भी बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। शहरी जंग, गोरिल्ला हमले और मुसलसल मज़ाहमत जैसे अमेरिका ने इराक़ और अफ़गानिस्तान में देखी, मगर ईरान में ये कहीं ज़्यादा शदीद हो सकती है क्योंकि आबादी ज़्यादा है, इलाका बड़ा है, जोग्राफिया उसके हक़ में और कौम अमरीकी हमले पर मुतहद होगी। इससे इनकार नहीं कि ईरान में इस्लामी रजीम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी मुखालफत मौजूद है। उसके बावजूद अगर ट्रंप ने अपनी ख्वाहिश के तहत हमला किया, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मौजूदा इस्लामी अशराफिया को होगा। जो मुखालफत है वो बेरहमी से कुचल दी जाएगी और उसके बाद जंग सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी। लबनान, इराक़, शाम और यमन में भी महाज खुल सकते हैं। माना कि इसराइल ने ईरानी प्रॉक्सीज़ को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया है, लेकिन ईरान के पास आबनाए हुर्मज़ एक और ट्रंप कार्ड है। अगर उसे बंद कर दिया जाए तो दुनिया की मईशत लरज़ जाएगी। 2 करोड़ बैरल खाम तेल इस समंदरी गुज़रगाह से होता हुआ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को जाता है। रूस और चीन इस सूरत हाल में खामोश नहीं रहेंगे। यूरोप शदीद मुखालफत करेगा और ये जंग एक आलमी बहरान में तब्दील हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका जानता है कि ईरान इराक़ नहीं है, यहाँ की ज़मीन यलगार करने वालों की दुश्मन है। इसीलिए ताकत के बावजूद अमेरिका धमकियों, पाबंदियों और दबाव तक महदूद रहता है, आगे नहीं बढ़ता। ईरान में शदीद माशी बहरान की वजह से हुक्मरानों के खिलाफ अवामी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वो नस्ल जिसने न इनकलाब देखा, न शहनशाह ईरान की सावाक एजेंसी के मुजालिम देखे। इस्लामी इनकलाब का रोमांस उस नस्ल के लिए तो मुक़द्दस था, लेकिन मौजूदा जनरेशन के लिए उसमें कोई कशिश नहीं। इस नस्ल को आज़ादी चाहिए बोलने की, मर्ज़ी के लिबास पहनने की और लिखने की। वो ईरान जो एक दौर में हुसन और हुसन परस्तों की सरजमीन, जहाँ फिरदौसी ने शाहनामा लिखा, सादी ने अखलाक सिखाए, हाफिज़ ने इश्क को अमर किया और उमर ख़याम ने कायनात पर सवाल उठाए, लेकिन इस्लामी इनकलाब ने माशरे की तमाम खिड़कियाँ बंद कर दी। जिस नस्ल के लिए इनकलाब रोमांस था, उसकी औलाद उसे घुटन समझती है। कहती है कि हम तंग आ चुके हैं, जैन जी सड़कों पर है, मईशत तबाह हो चुकी है और रज़ा शाह पहलवी का बेटा ईरान का बादशाह बनने और तेहरान एयरपोर्ट पर उतरने के लिए बेताब है। नस्फ सदी तक इस्लामी इनकलाब की अशराफिया ने अपनी किंगडम को अमरीकी पाबंदियों के बावजूद नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर बना दिया है। उसे चाहिए कि वो आवाम की बात सुने, उसे रिलीफ दे, माशी भी और जज्बाती भी। अमेरिका ने कई बार मुदाखलत की, हर बार नाकाम रहा। अब की बार क्या होगा ये कहना कबल अज वक्त। अगर कोई एडवेंचर हुआ तो दुनिया एक नए जहन्नम और बदहाली के दौर में दाखिल होगी। चीन, रूस और दीगर ममालिक पीछे नहीं रहेंगे। मिडल ईस्ट गैर महफूज हो जाएगा। ईरान को फतेह करने के लिए सिर्फ टैंक नहीं, तारीख को भी शिकस्त देना पड़ेगी। और तारीख हमें ये बताती है कि जो कौमें अपनी तहजीब के साथ जीती हैं, उन्हें सिर्फ हथियारों से शिकस्त देना इतना आसान नहीं होता।